بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ پتہ کی بات کے ساتھ رضینہ عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو، بہت بہت رمضان کریم کی آمد مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات اور آپ کے تمام دعائیں قبول فرمائے اور آپ سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل ہو۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گی وہ ہے کہ غربت کی بڑھتی ہوئی شرح اور مہنگائی اور ہمارے غریب عوام۔ وزارت منصوبہ بندی کی کچھ اعداد و شمار آئے تھے غربت کے بارے میں، تو وہ میں نے کوئی 2-3 دن ہوئے اخبار میں پڑھے، اور مجھے افسوس بھی ہوا اور حیرت بھی ہوئی کہ ہماری جو غربت کی شرح تھی وہ اب 25% سے بڑھ کر 28.9 28.9% ہو گئی ہے، اور اس طرح کوئی 6 کروڑ اور کوئی 97 لاکھ جو ہیں وہ غریب ہمارے ملک میں رہتے ہیں۔ اب یہ ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہے اور ہماری حکومت کو بھی اس کا ادراک ہے کہ اس کو کیسے کم کیا جائے، کیونکہ بہت دفعہ میں نے بیانات جو وزراء ہیں ان کے پڑھے ہیں کہ ہم اس کے لیے باقاعدہ ایک کام شروع کریں گے، لیکن اس پر ایک منظم طریقے سے کوئی اسٹریٹجی ابھی تک میں نے نہیں دیکھی کہ وہ، یا میری نظر سے نہیں گزری کہ جو غربت کو کم کرنے اور پھر دور کرنے، دیکھیے ہمیشہ میں تو کہتی ہوں کہ جو چیز ہے اس کو کم کرنا چاہیے بجائے کہ وہ بڑھے، اور یہ تو ایسی چیز ہے جس سے ہمارے عوام ڈائریکٹلی ان پر وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایسی اسٹریٹجی ترتیب دی جائے، کوئی ایسی حکمت عملی بنائی جائے جس کے تحت مرکز اور صوبائی سطح پر سب لوگ مل کے، ہمارے یہاں قابل لوگوں کی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ماشاءاللہ موجود ہیں، لیکن ان کو سب کو اکٹھا کر کے ایک غربت دور کرنے کی اور غربت کی شرح کم کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بنا کر اور اس پر پھر باقاعدہ عمل کرنے کے لیے بھی وہ ٹائم لمٹ دی جائے کہ اس سال تک ہم اتنی کوشش کریں گے، اس سال تک، اور اس کی باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہو، اس کا ایک پلاننگ ہو اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ ایک میری سجیشن ہے جو کہ میں دے سکتی ہوں، ایک اپنے ملک کی ایک محب وطن کی حیثیت سے، اور میں نے اکنامکس میں بھی تھوڑا بہت طالبہ ہوں اس کی، تو اس حیثیت سے میری یہ ایک درخواست، ایک ریکمنڈیشن ہے۔ اس میں کئی وجوہات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس رپورٹ میں جو حکومت نے شائع کی ہے، کہ اس میں جو ہے وہ جو پچھلے دنوں سیلاب آتے رہے اور کووڈ آیا، اور اس کے بعد جو ہمیں بیل آؤٹ وہ ملے، پیکیجز ملے مختلف جگہ سے، تو وہ سب چیزیں جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے شاید یہ شرح جو ہے وہ کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن وجوہ کوئی بھی ہوں، وجوہات کوئی بھی ہوں، لیکن اب ہمیں یہ بہت سیریسلی دیکھنا ہے، ہمیں معاشرے کی جو افراد ہیں ہم سب کو اس کے متعلق سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ خیرات اور وہ دیے جاتی، چیریٹی دی جاتی ہے تمام دنیا کے ملکوں میں۔ اب اس چیریٹی کو کس طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے، وہ مختلف طریقے ہیں جو کہ انڈیویژولی کوئی کرتا ہے، کوئی اداروں کو دے دیتے ہیں، کوئی وہ دسترخوان لگا دیتے ہیں افطار و سحر کا، اور اس طرح وہ اس کو چیریٹی کو دیتے ہیں، اور کہیں ہاسپٹل میں کچھ دیا جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اس کا بھی ایک منظم طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو چیریٹی ہے اس کی بہت بڑی رقم ہے، اور اس سے ہماری غربت دور کرنے کے لیے بہت کام کیا جا سکتا ہے اگر اس کی نوعیت کو سمجھیں۔ دیکھیے یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں بہت کچھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ کیش دیا جاتا ہے، وہ کیش ہوتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ غربت نہیں کم ہوتی، بلکہ وہ وقتی طور پہ ان کی کچھ ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی شاید یہ عرض کیا تھا، آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے کسی کو کوئی کام لگوا دے، کسی کو کوئی ہنر سکھا دے تاکہ وہ کمانے لگے،
اور جہاں تک کہ دسترخوان کا ہے سلسلہ، بے شک مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ہے، ہمارے قرآن میں بھی ہے، ہمارے دین میں بھی ہے، اور ان کو کھلائیں، لیکن اس میں سب نہیں آ سکتے۔ اس میں وہ لوگ جن کی عزت نفس نہیں یہ دیتی کہ وہ جا کر سڑک پہ اور جہاں پر بھی وہ ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں وہاں جا کر وہ کھائیں، ان کو ہمیں ہر ایک کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ان کے گھروں میں پہنچا دے راشن، خاموشی سے ان کے گھروں میں پہنچا دے تاکہ نہ کوئی دیکھے، نہ ان کو شرمندگی ہو، اور ان کو تک پہنچ جائے۔ اچھا، راشن بھی دیا جاتا ہے، ہمارے بہت ماشاءاللہ مخیر حضرات ہیں جو کہ بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن وہ راشن بھی ایسا تقسیم ہو جاتا ہے کہ کہیں پہ بہت زیادہ مل گیا، کہیں پہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اب اس کی بھی برابر مساویانہ تقسیم جو ہے، اس کے لیے بھی کچھ طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ کچھ علاقے ہیں جہاں کی خواتین آتی ہیں میرے مرکز میں، تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کیا کھاتی ہیں رمضان شریف میں، آپ سحری میں کیا کھاتے ہیں اور افطاری کیسے کرتی ہیں؟ تو بیچاری ایک بولی کہ جی زیادہ تر نے یہی کہا کہ وہ سحری میں چائے اور روٹی کھا لیتی ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہے کہ کوئی بھی وہ مل جائے تو کبھی پراٹھا، نہیں تو زیادہ تر روٹی اور چائے، اس سے ان کی سحری ہوتی ہے۔ اور افطاری میں وہ کہتی ہیں کہ وہ کوئی ایک دن دال بن جاتی ہے، ایک دن سبزی بن جاتی ہے، اور اس طرح کر لیتے ہیں۔ اگر بہت کچھ ہوا تو دہی سے روٹی کھا لیتی ہیں، ورنہ تو سحری میں تو یہ ہے۔ اب دیکھیے تو نا آج اتنا فروٹ ہے، لیکن سب کی قیمتیں رمضان شریف میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ پہلے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ محلے کی کمیٹی جو ہوتی تھی، جو کہ خود جائزہ دیتی تھی مہنگائی کنٹرول کرنے کی کمیٹیز وہ بناتے تھے، اور ایک محلے کا ایک بھی جو بھی سرکردہ شخص ہوتا تھا وہ اس کو کرتا تھا سارا انتظام، اور وہ کچھ لوگوں کی ایک کمیٹی بنا کر، اور وہ دکان در دکان جا کر دیکھتے تھے کہ انہوں نے قیمتیں گورنمنٹ کی جو بھی لسٹ ہے اس کے مطابق وہ بیچ رہے ہیں یا نہیں، وہ کنٹرول کرتی تھی، اور اس طرح وہ پرائس کنٹرول ہوتی تھی۔ اب میں نہیں سمجھتی ہوں، مجھے نے کبھی دیکھا نہ پڑھا نہ سنا کہ کہیں وہ کمیٹیاں بنتی ہیں اور وہ کمیٹیاں کام کرتے ہیں۔ تو میری یہی سجیشن ہے، دیکھیے ہر محب وطن شخص جو ہے وہ اپنے ملک کے غریب عوام کے ساتھ اس کی ایک بڑی سافٹ کارنر ہوتا ہے، اور تو وہ مجھ میں بھی ہے، ظاہر ہے سب میں ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم صرف درد یہ بات کر کے کہ ہمارے ملک میں اتنے غریب ہیں، یہ ہیں، اور بات کر کے بات ختم نہیں کر دینی چاہیے، عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ اور عملی قدم یہی ہے کہ وہ کمیٹی کے لیے ہم بات چیت کریں، اپنے محلے کی بنائیں کوئی کمیٹی، یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ آپ اپنے اپنے محلوں میں پرائس کنٹرول کمیٹی بنائیں۔ دیکھیے سرکاری سطح پر بھی یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن اگر وہاں پہ کہیں کوئی چیز رہ جاتی ہے، ٹیم ورک تو یہی ہوتی ہے نا، کہ اگر گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز، ہم کوئی سب کچھ تو وہ نہیں گھروں گھروں میں جا کے کر سکتی، تو وہ جگہ رہ جاتی ہے تو وہ پھر ہم لوگ کر لیں، سب عوام مل کے کر لیں، اور خاص طور پہ وہ مخیر حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، تو وہ جا کے یہ کر لیں۔ تو یہ میری کچھ سجیشنز ہیں جو میں آج دینا چاہتی ہوں، اور خود بھی تھوڑا بہت اس پہ عمل بھی کر رہی ہوں کہ میرا، اور پھر ایک مرکز ایسا ہو جہاں سے ہم ان کو کوئی ہنر سکھائیں، اس کے بعد کوئی رقم دے دیں تاکہ وہ کچھ آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ یہ جو ہے کہ پیسے دے دینا یا کھانا کھلا دینا، بے شک کھانا کھلانے میں ثواب ہوتا ہے، لیکن ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس ملک میں 6 کروڑ 97 لاکھ جو ہے وہ غریب عوام رہتے ہوں، اس میں ہم اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے خوش نہیں ہو جایا کریں، بلکہ ہمیں اس میں ایک منظم ایسی کام کرنے کی ضرورت ہے، اس چیریٹی کو بھی اس طریقے سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں میں کوئی ہنر دیں، کوئی ان کو ان کی چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری، اور پھر وہ ایکسپورٹ کے لیے اس کے لیے کوئی بھی وہ ہو، تو ایک باقاعدہ پراپر میکنزم ہونا چاہیے ہر سطح پر، پرائیویٹلی بھی، این جی اوز کی سطح پر بھی، اور حکومتی سطح پر بھی۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں اس پہ بہت ہمیں غور کرنے کی اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کتنا دل دکھتا ہے کہ جب میں ٹی وی پر دیکھتی ہوں کہ جی افطار ہو رہا ہے تو اس پہ 15 قسم کی افطاریاں لگی ہوئی ہیں،
اور کھانے ہیں، کیا وہ نہیں ٹی وی دیکھتے ہوں گے؟ کیا وہ جو ایک سوکھی روٹی اور چائے کے ساتھ سحری کرتے ہیں، کیا ان کے دل پہ کیا گزرتے ہوں گے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیے ہم لوگ جو ہم اپر مطلب مڈل کلاس کہلا لیں، تو جتنا ہوتا ہے ہم لوگ تو اس کے ساتھ ظاہر ہے ہر کوئی کرتا ہے، تو لیکن اس کو جو وہ لوگ جو کہ اس کو بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کو یہ یہاں تک نہ چھوڑ دے کہ کھانا کھلاتی ہے اور بس بات ختم ہو گئی۔ نو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وقتی یہ تو شارٹ ٹرم وہ ہے نا، آپ ریمیڈی دیتے ہیں کسی کو، لیکن جو لانگ ٹرم ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو کوئی ہنر سکھا دیں، کوئی چھوٹا سا، اب ایک چھوٹے سا ہے ہمارا ایک ادارہ جس میں ہم 10 خواتین نے مل کر وہ چلا رہے ہیں، اس میں ہم کوئی 5,000 ڈالتا ہے، کوئی 10,000 ڈالتا ہے، کچھ 15,000 ڈالتا ہے، اس طرح کر کے اس کو ہم چلا رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی جب لڑکیاں وہ پاس ہو کے نکلتی ہیں تو وہ مجھے بتاتی ہیں فون پر کہ ہم نے اس مہینے 15,000 روپے کمائے، 18,000 روپے کمائے۔ اب ایک گھر کا ایک فرد اگر اتنا کما لے اور پھر سبھی مل کے اس طرح کریں تو کیوں نہیں خوشحالی آئے؟ تو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح دے کر اور بھی وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس میں اب شروع کیا ہے، شکر ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اب شروع کیا ہے ان کو اسکل سکھانا، اور یہ بہت اچھی ایک موو ہے، اور ہم ہمیشہ تعریف میں بھی کرتی ہوں ہمیشہ جب گورنمنٹ کوئی ایسا کام شروع کرتی ہے، لیکن ہمیں پرائیویٹ سطح پر بھی یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت تکلیف دہ جو صورتحال ہے وہ ہے، جب میں نے یہ پڑھا تو پھر میرا بھی دل عام شہریوں کی طرح میرا بھی دل بہت دکھا کہ ہمارے جب یہ ہے حالت ہے، جب 25% تھی غربت کی شرح، تو اب اس وقت بھی جو حال تھا اور اب تو 28.9% ہو گئی ہے، اور یہ حکومتی وہ ہے اسٹیٹسٹکس، تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بجائے اس کی وجوہات کو دیکھنا چاہیے، اس کی باقاعدہ دیکھیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کو باقاعدہ اس میں شامل کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ غربت کی شرح بڑھ رہی ہے۔ پرائس کنٹرول بہت ضروری ہے جو ہماری مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ ایسے نہ ہو، کیونکہ ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے، پہلے وہ ہوتے تھے سٹورز ہوتے تھے تو اس میں کہ وہ پھر سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہوتی تھی اس میں، بلکہ جب میں دوسرے ملکوں میں گئی اور میں نے ایک پڑوسی ملک میں یہ دیکھا کہ ان سے، بلکہ وہاں پہ گئی، گاؤں میں گئی ان کے، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی غربت کی شرح جو ہے وہ جس طریقے سے کم ہو رہی ہے تو کیا انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں؟ تو وہ گاؤں والا نے بتایا اپنی زبان میں، پربی زبان میں، کہ ہمیں چاول جو ہمیں راشن کارڈ ہے اس میں ہمیں چاول آدھی قیمت سے بھی کم میں ملتے ہیں، ہمیں وہ لوگ چاول زیادہ کھاتے ہوں گے، اور روٹی وہ آٹا بھی ملتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو مجھے بہت پسند آئی کہ دالیں ملتی ہیں، اور لیکن اس کی کوالٹی وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ہوتی جو بازار میں عام ملتی ہے۔ تو چلے یہ بھی ویسے سب اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے، میں بھی کہتی ہوں کہ جہاں پہ یہ بازار لگتے ہیں، یہ جو ہمارے سستے بازار لگتے ہیں اس میں بھی، کیونکہ دیکھیے جو لیتا ہے وہ بھی ہماری طرح کا انسان ہے، اس کو بھی ایک صحیح چیز ملنی چاہیے، تو وہ اس پہ سب اسٹینڈرڈ چیزیں نہ ہوں اور وہ اس طرح کے بازار ہوں، اس طرح کے تو وہاں پہ کافی چیزیں ہیں جو کہ اس میں کارڈ میں نے ان کا کارڈ پڑھا، دیکھا کہ کتنے وہ انہوں نے کم کیا ہے، لیکن اس میں کپڑا بھی ہے، اس میں صابن بھی ہے، اس میں ٹوتھ پیسٹ بھی ہے، دیکھیے صفائی کا بھی بڑا خیال، اور اس میں ایک چیز جس کی مجھے بے حد خوشی ہے وہ ہے کہ اسٹیشنری بھی ہے اور کتابیں بھی۔ کتابیں تو ویسے بھی وہ مفت دیتے ہیں، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو جنرل نالج کی یا وہ اس میں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں آ کر ہم نے یہاں پہ بات کی، میں نے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی وہ پرانے کارڈوں کے سسٹم میں چلے جائیں۔ وہ پرانے کارڈوں کا سسٹم نہیں ہے، وہ صرف غریب عوام کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ نادرا والوں نے تو اتنی زبردست لسٹ بنائی ہے، ان کے پاس بھی ہے، اور یہ جو یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے ان کے پاس بھی غریب عوام کی پوری پوری فہرستیں موجود ہیں، تو اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری جو دردمندانہ اپیل ہے اپنے تمام جتنے بھی ہمارے ملک میں لوگ ہیں، چاہے وہ حکومتی ہیں اور یا چاہے وہ پرائیویٹلی ہیں، کہ اس چیز کو سیریسلی سوچیں۔ دیکھیں کوئی کم نصیبی، ابھی ایک تو جو ہے ہمارا تفاوت وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ
غریب اور غریب اور امیر عوام کے درمیان جو فرق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کو بھی دیکھیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا سسٹم اتنا اچھا بنایا ہے، خیرات کا بنایا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جو کہ کہیں ہیں۔ میں ایک اور آخر میں ایک بات میں نے جس کا میرے دل پہ بہت اثر ہوا، وہ یہ کہ ایک بچی نے خودکشی کر لی، جوان لڑکی تھی، اور اس کو 700 روپے کا ایک سوٹ پسند تھا، جس کے نہ ملنے پر اس بچی نے کہا کہ اب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو خیر خودکشی پہ میں نے پہلے بات کی تھی، وہ تو خیر حرام ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ محروم طبقہ جو ہے، اس کی محرومی کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ میری ایک دردمندانہ اپیل ہے اپنے سب اہل وطن سے، اور میں خود بھی اس پہ جو بھی ہو سکتا ہے کر بھی رہی ہوں، اور انشاءاللہ کرتی رہوں گی۔ لیکن وہ ہمارا تو وہی ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ نمرود کی آگ کو اپنے چونچ میں پانی سے بجھائے، تو ہماری تو وہ بساط ہے۔ لیکن اگر ہم سب مل کے اس طرح سوچیں اور اس طرح کریں تو انشاءاللہ ہمارے غریب عوام یہ محرومی نہیں رہے گی، اور ہماری غربت کی شرح کم ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی خوشیاں اور عید کی برکتیں عطا فرمائے۔ بہت ادب اور دعاؤں کے ساتھ رضیٰ عالم کو اجازت۔ السلام علیکم۔